ہفتے میں ایک روز جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا اور اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح پاکی حاصل کرے، خوشبو لگائے اور ادب کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک ہو تو اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور ہر ممکن طور پر پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو موجود ہو اس کو استعمال کرے، اس کے بعد جمعہ کے لیے گھر سے نکلے اور دو بیٹھنے والوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی زبردستی نہ گھسے، پھر جو مقدر ہو نماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو ضرور اس کے اگلے جمعہ تک کے سارے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے صبح سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور مسجد میں جلد پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو شخص جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، اس کے بعد آنے والے کی مثال گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے دمبا، مرغی اور انڈا صدقہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے اپنی فائل لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ جمعہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یوں تو ہر روز اپنے محسن اعظم سرور عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اور دنوں سے زیادہ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اس دن فرشتے بہت زیادہ رہتے ہیں اور تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ کیا وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے مقدس بدنوں کو کھانا حرام کر دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ سے جو بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن قبول ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور دعا میں گزاریں، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقبول گھڑی جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ گھڑی جس میں جمعہ کے دن قبولیت کی امید ہوتی ہے اسے عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کے درمیان تلاش کیا کرو، عصر سے مغرب کے درمیان۔ ان تمام بشارتوں اور خوشخبریوں کے باوجود اگر کوئی شخص جمعہ کا اہتمام نہ کرے تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کی قدر کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اب جمعہ کے دن خطبے کے احکام اور مسائل کیا ہیں؟ جمعہ کی دوسری اذان یعنی خطبے کی اذان امام کے سامنے مسجد کے اندر کہنی چاہیے۔ یہی طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ خطبہ مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر دے۔
جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ شرط ہے، اس کے بغیر جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں دینا ضروری ہے، کسی اور زبان میں خطبہ دینا مکروہ ہے۔ عوام کو اگر وعظ اور نصیحت کی ضرورت ہو تو کسی اور وقت جمعہ کی اذان سے پہلے یا جمعہ کے بعد وعظ و نصیحت کا معمول بنایا جائے۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے، بیٹھ کر خطبہ دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر خطبہ پڑھے تو بھی خطبہ ہو جائے گا، لیکن بغیر کسی عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران ہاتھ میں عصا لینا مستحب ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور نہ لینے والے کو برا بھلا کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خطبہ کی اذان کا جواب، جیسے اذان کا جواب دیتے ہیں اور اقامت کا جواب دیتے ہیں، تو اسی طرح خطبہ کی اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف دل ہی دل میں دیا جائے، زبان سے اذان کے کلمات نہ دہرائے جائیں، اس لیے کہ امام کے منبر پر آنے کے بعد زبان سے ذکر و اذکار کرنا منع ہے۔ خطبے کے دوران چونکہ زبان سے ذکر اذکار منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطبے میں سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد صرف دل ہی دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے درود شریف نہ پڑھے۔ بعض لوگ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سننے کے بعد زور سے درود شریف پڑھتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے تو اسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صف میں جانے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے اسے جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ بہرحال جمعہ کی اس اہمیت کے پیش نظر جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔